بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن یا شکر ہے۔ فرقہ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ پیغام پھیل رہا ہے الحمدللہ ہمارے ذریعے۔ الحمدللہ۔ باقی قرآن کا پیغام تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اب تک ہزاروں لوگ پھیلا رہے ہیں، اور جس سے اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں۔ سوار ہیں ہمیں آخرت کی خوشی اس سوار۔ چیز کی ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں جی کہ ہمارا کسی بھی فرقے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وتواصوا بالحق، یعنی قرآن کی باہم تلقین کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو کان آیا، بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں حدیث مبارکہ میں آئے ہیں کہ تبلیغ کر دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ تو اس کی روشنی میں ہم جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی تبلیغ فرض سمجھتے ہیں، جس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور اس کو پلیز آگے پھیلایا کریں، اور ہمارے اس کار خیر میں اپنا بھی حصہ ڈالیں۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ ٹھیک۔ سہمت ہیں؟ جی کہاں سے شروع ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ 440 صفحہ ہے، اور 440۔ آج ہم نے آیت نمبر 38 سے شروع کرنا ہے فاتر جی کی، اور آیت نمبر 45 تک انشاءاللہ آخری فاتر کا آخری لیکچر۔ جی انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فهم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدا من احدی الامم احدى الامم۔ جی لیکونن اہدا من احدى الامم فلما من احدى الامم جی فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ ومکر السیئ۔ ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فهل ينظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تحویلا اولم يسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ فی الدارین۔ یقیناً اللہ عالم ہے غیب کا آسمانوں کے اور زمین، یقیناً وہ خوب علم والا ہے سینے والیوں، سینوں والی، سینوں والی، صدور، جمع۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ سینے والی باتوں کا خوب علم رکھنے والا۔ وہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کا کفر ہے، اور جو اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں مگر مقتا ڈاکٹر صاحب ناراضی۔ ناراضی، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر ان کا مگر خسارے میں۔ کہہ دے کیا تم نے غور کیا شرکاء کی طرف اللہ کے علاوہ؟ دکھاؤ مجھے کیا ہے کہ جو انہوں کیا نے تم خلق کیا، نے شرکاء کی طرف؟ ہاں جو شریک تم نے بنا رکھے ہیں، کیا تم نے ان کی طرف غور کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بنا رکھے ہیں،
دکھاؤ مجھے کہ کیا انہوں نے خلق کیا زمین میں، یا کہ ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شراکت ہے۔ جی یہ تعدونہ کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا، شرکاءکم الذین وہ لوگ تدعون، جن کو تم اللہ کے علاوہ تمہارے وہ پکارتے ہو۔ شریک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے جی، ہو۔ اس کا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم نے غور کیا اپنے شریکوں کی طرف جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ دکھاؤ مجھے کہ کیا ہے جو انہوں نے زمین میں خلق کیا ہے، یا ان کے لیے کوئی آسمانوں میں شراکت ہے۔ یہ کیا دیا ہے ہم نے انہیں کتاب، پس وہ بینہ پر ہیں اس کی طرف سے، بلکہ نہیں اعادہ کرتا، وعدہ دیتے ظالم لوگ ایک دوسرے کو مگر دھوکے کا۔ یقیناً اللہ تھامتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ مبادہ وہ زوال پذیر ہوں، جی مطلب گر پڑے۔ ہیں۔ ضرور اگر زوال پذیر ہوئے وہ دونوں، نہیں کوئی ان دونوں کو تھامنے والا کوئی ایک بھی اس کے بعد، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت نرمی والا، بہت مغفرت فرمانے والا۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، اپنی پکی قسمیں، کہ ضرور اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ضرور وہ ہو جائیں گے ہر امتوں میں سے، ہر ایک امت سے سب سے زیادہ ہدایت والے۔ بس جو ہی آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، نہ زیادہ کیا اس نے انہیں مگر نفور یعنی نفرت میں، استکبار کے طور زمین میں، اور برے مکر کے طور، بری چال کے طور، اور نہیں یہی کو نہیں مٹاتا ٹھیک ہے، بری چال نہیں مٹاتی مگر اپنی کرنے والا، برا مکر جو اپنی کرنے والے کو مٹا دیتا۔ بس کیا وہ کیا نہیں انتظار کر رہے، بس نہیں وہ دیکھتے، کیا نہیں وہ نظر کرتے، دیکھتے سوا ہاں جی یہ انتظار کے معنی میں، نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کی سنت، بس ہرگز نہ پائے گا تو اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی، اور ضرور اور ہرگز نہ تو پائے گا اللہ کی سنت کے لیے تحویل، رخ موڑنا، جی کہیں اور جو ہے رخ موڑنا۔ یہ لے جائیں ان کو دے دیں، ٹھیک ہے یہ امی کا، ہاں جی یہ بیٹا اس کو لے جاؤ، ٹھیک ہے جا رہے ہیں آپ آگے کریے۔ ہاں جی۔ کیا تو نہیں سیر کی انہوں نے زمین میں، پس وہ نظر کریں کہ اس کیفیت سے ہوئی عاقبت ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے۔ یہ والا نہیں بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا، یہ تو یہی تھا۔ جی کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، پس وہ نظر کریں کہ اس کیفیت سے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، جبکہ وہ ان سے قوت کے اعتبار سے اشد تھے، اور نہ ہی ہے اللہ کہ وہ معجزہ ہو، وہ نہیں ہے اللہ کہ لے یوجزا کہ وہ عاجز کرے، نہیں اس سے کوئی عاجز کرے، کہ عاجز کرے اسے کوئی بھی شے آسمانوں میں اور زمین میں، یقیناً وہ ہمیشہ سے خوب علم والا، خوب قدرت والا۔ اور اگر مواخذہ فرمایا اللہ نے انسانوں کا، فرمائے ٹھیک ہے اللہ انسانوں کا اس پر کہ جو انہوں نے کرتوت کیے، تو نہ وہ چھوڑے کسی ایک چلنے والے کو بھی اس کی پشت پر، یعنی زمین کی پشت، لیکن وہ مؤخر کرتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک، پس تب جب آ گئی وہ مقررہ میعاد تو یقیناً اللہ اپنے بندوں پر خوب دیکھنے والا ہے۔ جزاک بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 38۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، یقیناً اللہ عالم ہے، جاننے والا ہے غیب کو، آسمانوں کے اور زمین کے۔ انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ بہت علم والا ہے سینے میں چھپی سینوں میں چھپی باتوں، یعنی سینے والیوں کا یا سینوں والیوں، یعنی یہ محاورہ ہے، سینے میں چھپی باتیں یا سینوں میں چھپی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو خفیہ باتیں ہیں جو لوگوں کے ابھی ذہنوں میں ہیں، جی جو ظاہر نہیں کرتے، جو باقیوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اسی لیے وہ چھپی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ اللہ عالم ہے غیب کا، تو غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے نا وہ غیب کو ہم جو ہے نا اکثریت ہمارے ہاں وہ سمجھی نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے غیب کے معاملے میں بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اسے وضاحت سے بیان کروں اگر آپ اجازت دیں۔ جی تو یہ جو
غیب کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق مفہوم ہے نا، قرآن ایک ڈکشنری کی طرح بھی ہے کہ جیسے وہ ولی کا مطلب آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہے، جیسے وہ اس کا مطلب بتاتا ہے غیب کا مطلب کیا ہے. تو میں بہت زیادہ سوچتا تھا کہ غیب کا آخر مطلب کیا ہے. اور جب آتا تھا نا عالم الغیب والشہادہ، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جب عالم الغیب کہہ دیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مشاہدے کی قابل جو چیز ہے اس کا بھی وہ جاننے والا ہے، لیکن یہ بعد میں کیوں رکھا گیا؟ تو میں اس بات کو جو ہے نا سوچتا تھا، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا سورہ مبارکہ رعد کی، اور رعد کی جو تلاوت کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے 9 نمبر آیت میں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم، برابر ہے. اس کا مطلب عالم ہے غیب اور قابل مشاہدہ کا، بہت کبریائی والا، بہت عالی شان. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من جس نے، اسر القول چھپایا بات کو، ومن اور جس نے، جہرا اونچی آواز سے کیا بات، اونچی آواز سے کیا اسے، یعنی بات کرتے ہوئے اونچی آواز کی، ومن اور وہ، ہوا جو ہے، مستخفن چھپا ہوا، باللیل رات میں، وسارب بالنہار اور جو دن کو چل رہا ہے. اس کو ذرا غور کریں آپ کہ رات کو جو چیز ہوتی ہے ویسے ہی اسے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر رات بھی ہو اور وہ چھپی ہوئی بھی ہو تو وہ خفیہ در خفیہ ہوتی ہے. تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور وہ چیز جو دن کو چل رہی ہو، دن کو ویسے بھی نظر آتا ہے، اور اگر کوئی اپنے ماحول میں کیموفلیج ہو تو وہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ بھی جب حرکت کرے تو پھر نظر آ جائے. جیسے آپ دیکھیں طوطا پتوں میں بیٹھا ہوتا ہے، شکاری کو نظر نہیں آتا، بالکل جب وہ تھوڑا سا ہلتا ہے تو پھر شکاری کو سمجھ آتا ہے. یعنی حرکت جو ہے وہ رویت کی معاون ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے نزدیک برابر ہے کہ جو رات کو چھپا ہوا ہے اور جو دن کو چل رہا ہے، دن کو حرکت میں ہے، صحیح ہے. اس کے لیے ایک برابر ہے. یہ اس کا مطلب ہے غیب کا، یہ ایک برابر ہے. پھر اس کے بعد جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی جو ہے نفی فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی نفی فرمائی ہے. جیسے کہ سورہ مبارکہ آراف کی اکثر ہم آیت کوٹ کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے 188 188 نمبر آیت. تو اس میں غیب کا اس طرح سے ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دے کہ لو کنت عالم الغیب، اگر میں ہوتا غیب کا جاننے والا، لستکثرت من الخیر، تو ضرور میں بہت ساری بلائی جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف بھی مجھے چھو کر نہ جاتی. تو جب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض کاموں میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. بیر معونہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس میں 70 قاری اور 70 جو ہے حافظ بھیجے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجیں، آگے جا کے انہوں نے، اس قبیلے والوں نے دھوکہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آگے جا کے انہوں نے شہید کر دیا ان سب کو، اور ایک بندے کو چھوڑا، عمر بن امیہ زمری کو، اور انہیں کہا کہ جا اپنے نبی سے بتا کہ ہم نے تمہارا کیا حال کیا. تو یہ نقصان ہوا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے ہوتے کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے تو ظاہر نبی ان کو ان کے ساتھ نہ بھیجتے. تو یہ بات یہاں پہ حیرت کی بات ہے کہ مکی صورت میں یہ بات دلیل سے نبی پاک کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی جا رہی ہے. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ مشرک تو آپ نہیں تھے نا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. یہ کون کہہ سکتا تھا؟ جوشی عقیدت میں مسلمان یہ نظریہ رکھ سکتے تھے. تو اس لیے انہیں کہا کہ دلیل کے ساتھ بتا کہ میں عالم الغیب نہیں. اور دلیل یہ ہے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت ساری کثرت سے بلائی جمع کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھے کبھی بھی چھو کر نہ جاتی. بہت ہی امپورٹنٹ بات. اور پھر جو ہے ایک بات یہاں پہ اور بھی میں بڑی اہم کروں گا کہ غیب سے بعض اوقات غیب کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیب کا ذکر آتا ہے تو وہاں کیا مراد ہوتی ہے. تو آپ کے سامنے یہ سورہ ہود ہے، اس کی جو ہے نا آیت نمبر 49 ہے، 49 نمبر آیت ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ واقعہ نوح جو یہاں پہ سورہ ہود میں سب سے زیادہ ڈیٹیل آئی ہے، واقعہ نوح کی تفصیل آئی ہے. اتنی تفصیل جو ہے وہ سورہ نوح میں بھی نہیں ہے جتنی کہ یہاں آئی ہے. اور جب یہ واقعہ ختم ہوتا ہے تو وہاں کی آیت آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت آیت ہے. دل کا یہ ہے من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. نوحی، ہم وہی کرتے ہیں، ہاں جنہیں الیک طرف تیری، ما کنت تعلم، نہ جانتا تھا تو ہاں ان خبروں کو، انتا تو بھی، ولا اور نہ ہی قوموں کا قوم تیری، من قبل ھذا اس سے پہلے. یعنی یہ جو وہی نازل ہوئی ہے اس سے پہلے نہ تو جانتا تھا واقعہ نوح کو اور نہ تیری قوم جانتی تھی. اب کیا ہے، اب تو بھی جانتا ہے، تیری قوم بھی تیری وجہ سے جو بتا دیا گیا ظاہر ہو گیا وہ غیب نہ رہا. غیب نہ رہا، یہ آپ کہہ رہے یہ کہہ رہا ہوں میں. اور اسے ماضی کی حیثیت سے غیب کہا جاتا ہے، مجازی حیثیت سے اسے غیب کہا جاتا ہے. تو
یہ اس فصبر پر صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام جو ہے وہ تقوی والوں کا ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ غیب کا قرآن پاک میں جو ہے وہ پوری تحدی سے اب یہ اس میں نفی کی گئی ہے غیر اللہ سے۔ اب اس میں ایک سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں جی کہ ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے، ہوں ہاں، یہ بڑی اچھی تو آپ اس نے سے بہت پتہ اچھی وہ آیت یہ یاد دلیل کی۔ لیتے ہیں کہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب جانتے تھے تو آگے بتاتے تھے۔ اچھا، اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک اگر غیب جانتے تھے تو یہاں پہ جیسے سورہ اپنا ہود کی 49 آیت میں ہے، تو یہاں پہ نبی نے غیب بتایا نا، کیا ہے وہ جو وہاں پہ غیب کیا ہے 49 آیت؟ 49 آیت میں یہ ہے نا کہ اس وحی سے نہ، یہ غیب کی خبریں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے آگاہ اور تھی۔ ایک جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تردید کروائی گئی ہے وہ کون سی جگہ وہ غیب جاننے؟ وہ آراف 188 نمبر اس آیت، میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں ہوتا غیب جاننے والا، ٹھیک ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ضرور میں بہت ساری بھلائی اکٹھی کر لیتا، وَمَا بالکل صحیح، مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور بالکل، مجھے تکلیف کبھی چھو کر نہ یہ جاتی۔ قرآن کی یہ آیت ہے۔ قرآن کی آیت تو ہے۔ اب کیا اور معاذ اب اللہ جو اختلاف تو ہو نہیں ہو نہیں سکتا؟ سکتا، پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے غیب غیب بتانے بتانے پر میں بخیل نہیں ہے۔ جی تو جتنے غیب اللہ نے بتائے ہیں نا نبی کو، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ساری امت اس سے آگاہ ہے، کیونکہ نبی نے امت کے پاس سے چھپا کے کوئی بات یعنی جو ہے نبی وہ کریم نہیں صلی اللہ رکھی۔ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے جو ان کو غیب کی خبریں دی ہیں جی وہ پہلے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوئیں ہوں تو غیب نہ رہیں غیب نہ ان رہی۔ سے، ہوں جب تک امت پر غیب تھی ہوں یعنی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو غیب تھی، غیب امت کو بتا دیا، بالکل، وہ سب کچھ غیب نہ بتا رہا، دیا، ظاہر ہے، لیکن کچھ چھپا کے نہیں ماضی کے رکھا، حوالے سے غیب ہے۔ کچھ ہاں جی کچھ چھپا کے نہیں رکھا تو وہ ظاہر ہو گیا۔ جو غیب ظاہر ہو جائے وہ غیب پھر غیب رہتا رہتا ہی نہیں ہے، جی، ایسا یہ آپ عرض کرنا چاہ بالکل، رہے ہیں؟ یہی بات ہے تو کہ جو یہ ظاہر ہو جائے وہ غیب نہیں جی، ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر نہیں ہے، جو ظاہر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت پر، مخلوقات پر، اللہ پر وہ بھی ظاہر ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے۔ ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسے ہی، تو عالم الغیب ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جس میں کوئی شریک، کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی عالم الغیب اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر اس کو وہ عالم الغیب وہ ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ اگر وہ چیز کو جان گیا ہے تو اس کے لیے غیب تو رہی نہیں۔ رہی نہیں، نہیں، لیکن دوسری لیکن یہ جو بھی بات اوروں ہے کے کہ لیے میں عرض کر ہاں رہا ہوں جی، نا کہ جو اوروں کے لیے غیب ہے نا ہاں اللہ اس کو جانتا اس کو جان، بالکل ہے، ایسے اور اس سے پتہ چل گیا کہ ہر مخلوقات جو ہیں، تمام مخلوقات سب کچھ نہیں جانتی، ہوں سب کچھ نہیں جانتی، جی وہ غیب ہے ان سے جس کو اللہ جانتا جی بالکل ایسے ہی۔ اور اس میں یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ غیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کے لیے ظاہر اور غیب سوا برابر ہو، ایک بالکل جیسا ہو۔ اللہ کے علاوہ ایک بھی نہیں ہے پوری کائنات میں کہ جس کے لیے غیب اور ظاہر ایک جیسی بات ہو۔ ظاہر اس کو نظر آئے گا، غیب اس کو کسی کوشش سے جاننا پڑے گا۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، ادھر دیوار کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے اٹھ کے جانا پڑے گا، یہاں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو کچھ دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے اور جو کچھ دیوار کے سامنے ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرق بالکل آپ زبردست بات، میں آج اس چیز کو صحیح معنوں میں درک کی ہے میں نے، یہ کہ اللہ پاک کے لیے کچھ چھپا ہی ہوا نہیں ہے۔ غیب تو وہ ہمارے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے جو غیب تمہارے ہے لیے غیب ہے، ہاں، وہ میں جانتا ہوں۔ وہ میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے سورہ فاتر کے 38 نمبر میں یہ بتایا کہ یقیناً اللہ آسمان اور زمین کے غیب جاننے والا ہے۔ ہاں آگے دلیل بھی دی ہے یقیناً وہ علم رکھتا ہے سینوں میں چھپی باتوں کا۔ ہاں اب یہاں سے پتہ چلا ہوں کہ یہ ایک غیب کی مثال اللہ نے مثال کہ آپ کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے، میرے سینے میں، آڈینس کے سب کیا جو بھی چھپا؟ لوگ ہیں جی وہ سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، اور جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹ۔ یہ بات ہے 65 نمبر آیت نمل کی، اسی سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ 65 نمبر آیت جو ہے وہ نمل کی، کس سے؟ غیب کے حوالے سے؟ غیب کے حوالے سے۔ جی قل کہہ دے، نبی کو کہا جا رہا ہے، قل کہہ دے، لا یعلم، علم نہیں رکھتا، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، الغیب، غیب کا، الا اللہ، سوائے اللہ، سبحان اللہ۔ وما یشعرون، اور وہ تو شعور نہیں رکھتے، ایانا، کب، یبعثون، کب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جن کے بارے تم غیب کے دعوے کر رہے ہو، کیا بات، یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی ہستیاں ہوں گی جن کے بارے میں غیب کے دعوے کریں گے لوگ، تو وہ غیب اعلیٰ جانتے تھے، ترین ہوں، اعلیٰ ترین ہوں گی، اور وہ فوت ہو جائیں گی، اور فوت ہونے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا فوت ہونے کے بعد کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں۔ تو یہ ان آیات کی موجودگی میں اگر کوئی، میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب اگر ڈسکشن کو سمرائز کرو۔ ہم نے یہاں غیب کے حوالے سے بات کی ہے کہ غیب، اللہ غیب کا علم
جانتا ہے، اس کا مطلب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ غیب ہے، ہم سے، مخلوقات سے کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ ڈاکٹر صاحب جی قیامت کا علم کوئی بھی نہیں کوئی بھی جانتا۔ نہیں جانتا۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، جو مخلوقات سے چھپی ہوئی چیز ہے نا، غیب مطلب جو ظاہر نہ ہو، جی وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں ہم اس ضمن میں ہم نے یہ کئی آیات پیش کی جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہے لوگوں، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، کثیر بھلائیاں، اور مجھے کوئی تکلیف چھو کبھی کر چھو بھی نہ کر دیتا۔ پھر اللہ پاک اسی طرح فرما رہا ہے کہ اللہ پاک غیب کا اور ظاہر کا ایک طرح کا جاننے والا، جی اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ سینے میں چھپی باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، ہوں قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف وہی عالم الغیب ہے۔ غیب اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، غیب ہمارے ریفرنس، ہمارے ریفرنس سے مطلب ان کے دل میں جو چل رہا ہے میں نہیں جانتا، آپ کے دل میں جو چل رہا ہے وہ میں نہیں جانتا، میرے دل میں چل رہا ہے کوئی بھی نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ تو اس طرح سے اللہ ہی صرف عالم الغیب ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ خدشہ موجود تھا کہ اللہ کی اعلیٰ ترین جو مخلوقات میں سے جو جن کو ہم ہستیاں کہتے ہیں، ہاں انبیاء ہیں، ان کو بھی یہ عقیدے گھڑ لیے جائیں گے کہ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جیسے کئی لوگ اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو جی اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہلوا دیا اور بتا دیا کہ سینوں میں چھپی باتوں کا علم صرف اللہ، اور کوئی بھی سب کچھ نہیں جان سکتا۔ نہیں سر، یہ میں نے ٹھیک ٹھاک بہت بالکل سمجھ کیا، صحیح آپ۔ صحیح ہے، آگے چلیں جی۔ جی اگلی آیت۔ سورہ فاتر آیت مبارکہ 39، والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفے بنایا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا میں سب کو خلیفے بنایا، یعنی جتنے بھی انسان ہیں سب۔ ہمیں یہ بچپن سے پڑھایا گیا ہے ہاں کہ تم لوگ اللہ کے خلیفے ہو، معاذ اللہ، ہاں اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہ کتنی بچکانہ بات ہے مجھے، جو اب میرے ذہن کو لگتی ہے۔ پہلے تو ہم اتنا غور نہیں کرتے تھے کہ ہمیں تو یہ ہوتا ہے جی کہ فلاں تھا، اس کے بعد فلاں آیا، پھر فلاں آ جائے گا، ہوں، اس سے پہلے بھی کوئی تھا، اس سے اس کے بعد بعد بھی کوئی کچھ تھا۔ تو ہمیں کوئی استغفر اللہ، ہم کیسے اللہ کے خلیفہ خلیفہ ہو بن سکتے سکتے ہیں؟ ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کہیں چلا گیا، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ، ہم مطلب کہ کہ ہم کہنا اس کی کیا جگہ، چاہتے ہیں اس کی لوگ، جگہ ہم جو ہے نا وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس پہ اسے کیا کہیں؟ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں یعنی کہ ہم جنوں کے خلیفے ہیں نا، قرآن سے ہاں تو ہمیں یہ جنوں سمجھ کے آتا ہے کہ پہلے یہاں جن تھے، جن سے، تو ان کی جگہ جو آئے ہیں، ہاں خلیفہ کہتے ہیں نا آگے آنے والے کو، تو جنوں مطلب کے پہلے بعد ہم آئے پہلے ہیں۔ جو جن تھے وہ سب سے جو ہے نا بڑی مخلوق سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اعلیٰ مخلوق سمجھے ان کا جاتے اقتدار تھے، تھا وہ اشرف المخلوق تھے اس وقت۔ جی، لیکن جب انسان آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز انسان کو بخشا، تو ہم جنوں کے خلیفے بنے۔ ہم جنوں کے خلیفے بنے۔ ہم اور پھر ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے، یہ کچھ آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے قرآن پاک کی، کہ ہم اپنے والدین کی جو ہے نا جی، اور اپنے آباء و اجداد کی جگہ بڑی پہ اچھی ہیں، یہ point زمانی اور مکانی خلیفے مراد ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی دیکھیے نا کہ پہلے میرے دادا تھے یہاں، ہاں جی اب میرے والد ہیں، میں ہوں، پھر میرے بعد کوئی اور ہوگا، تو ہم کسی نہ کسی کے خلیفے خلیفے، ہیں اس جی بالکل ایسے، دنیا میں۔ خلیفہ مطلب بعد میں آنا۔ بعد میں آنے۔ تو اس کو برائے کرم اس کو ہمیں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا سب سے کہ یہ جملہ مت کہا کریں کہ ہم اللہ کے خلیفے ہیں، کہ اللہ کے بعد آ گئے ہم ہیں بالکل یا اللہ کہیں چلا گیا، نعوذ باللہ۔ اچھا آگے چلیں ڈاکٹر صاحب۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کیا تو اس پر اس کا کفر ہے، اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر اس کا پڑے، کفر اس پر ہے، مطلب کفر کا وبال، اس کے کفر کرنے کی جو سزا ہے اسی کے اسی لیے۔ کو ملے گی، جی بالکل۔ تو کیا کہیں گے اس پہ کہ مطلب کیا؟ یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ہم پہنچا دیتے ہیں کسی تک حق کا پیغام اور وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اس میں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ سب سے عظیم ہستی جو سب سے عظیم مبلغ ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیرا کام صرف پہنچانا ہے، تو جسے تو محبت کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت جو ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ اسے دیتا ہے کہ جو اس کی طرف خود رجوع کرتا ہے۔ تو اس لیے جو کفر ہے، جس کا کفر ہے اسی کو اس کا نقصان پہنچے گا، اور کسی کو اس کے کفر کا نقصان پہنچنے والا نہیں۔ اچھا اس سے ڈاکٹر صاحب یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کا کفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک بہت حکیمانہ نقطہ، کہ
اگر کوئی گمراہ ہوا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو بھی لازماً گمراہ ہاں کر، ضروری نہیں جی کیونکہ اس کا کفر جو ہے وہ اسی تک ہے اور اسی کی اس کو سزا ملے گی، ہے نا یہ بات، اس بالکل کی ایسا سزا اس کو ملے گی۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے تبلیغ کر دی ہے یا اپنے بچوں کی تربیت کر دی ہے، لیکن وہ پھر اگر کسی بات سے کفر کر رہے ہیں تو اس کا وبال اس پر ہی، آپ کا کوئی ذمہ نہیں کوئی ہے۔ ذمہ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، نہیں اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو فلاں نے، شیطان نے، یا انسانوں میں سے کسی شیطان نے ہاں گمراہ کیا اپنی تھا، گمراہی کا کسی خاص شیطان کے کسی چیلے نے۔ دوسرے کو نہیں کہہ سکتا، اس جی، کا ذمہ دار کسی دوسرے کیونکہ کو نہیں کہہ سکتا۔ اس کو اپنے کفر کی تو وہ سزا بھگت رہا ہے، میں اگر کفر کروں گا تو پھر اس پھر کا میں اپنے ام، کفر کی میں سزا ہاں جی، بھگتوں۔ ولا 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 یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور نہیں زیادہ کرتے کافر لوگ نہیں نہیں زیادہ کرتا کافر کافروں لوگوں کو کو ان کفر کا ان کفر، کا ٹھیک، اور نہیں کافروں کو ان کا کفر زیادہ کرتا اللہ کے ہاں مگر مقتا، ناراضی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضی انہیں ملی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی کفر کرتا ہے، ہوں اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو کافر پیدا ہو گیا، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہے کافر، ہاں حالانکہ یہ ایک جگہ کہاں پہ یہ مفہوم ہے، کوئی کوٹ کر رہا تھا میں نے سنا تھا کہ دین فطرت پہ ہر بچہ جو ہے وہ پیدا یہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے جی، ہاں جی، حدیث یعنی میں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی پیدا ہوتے ساتھ ہی کافر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ہاں وہ جب اس تک ہدایت پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جاتا کافر ہو جاتے ہے۔ ہیں، تو جب بالکل۔ کوئی ایسا کر کے کافر ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے ہوں چاہے وہ کسی کے بھی گھر پیدا ہوا ہے، جی، تو وہ کفر کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کفر اس کو ناراضگی میں ہی ناراضی، کرے گا، اس ناراضی زیادہ کفر سے جی، ہاں یعنی کہ اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں۔ اللہ کی ناراضی بڑھتی جائے گی۔ اور اسی سے تعلق رکھتی ایک مزید واضح کرنے والی آیت ہے سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 7 نمبر آیت زمر۔ ہم، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، کرو کفر کرتے ہو تو۔ اور لیکن لا یرضا، نہیں راضی ہوتا وہ لعبادہ ہی اپنے بندوں پر، الکفر کفر پر، کہ سبحان اپنے اللہ، بندوں سے لیکن کفر پر وہ راضی نہیں سبحان ہوتا، اللہ، ہے بے نیاز ہے آہا، لیکن راضی نہیں نہیں، ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ، وہ رضا راضی سبحان ہوگا اللہ، اس پر، لکم تمہارے لیے، واہ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، آہ، اور یہ سبحان اللہ، بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں آہ، اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اللہ تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا مرجع ہے، رجوع کرنا ہے، پس وہ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ خبر دے دے گا تمہیں اس کی کہ جو تم عمل کرتے تھے، بے شک وہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ تو یہ جو زبردست آیت مبارکہ کا جملہ ہے نا، یہ عربی میں بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور اردو میں بھی ہے۔ بولوں کہ کوئی جان، ہاں کوئی شخص کسی بہت دوسرے کا پیارا جملہ بوجھ ہے، نہ 5 اٹھائے۔ دفعہ آیا ہاں قرآن جی، شریف میں۔ بہت ہی پیارا یہ لگتا ہے۔ تو اس سے یہ دیکھیے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ یعنی کسی کا جرم اپنے ذمہ نہ لے گا، جی، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی اس قابل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کوئی چاہے گا بھی نہیں، شاید اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے لوگ ہوں کہ کوئی اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے بیوی بچوں کا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ وہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا جی، ہے یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی بھائی سے، سے، و واہ، امہ و ابی، اوئے، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اف اف، اور پھر آگے کیا رہ گیا؟ تو ایک سورہ اور ہے، اس میں جو فرمایا گیا، مجھے سورت اس دن یاد نہیں بھاگے ہے گا، کیوں بھاگے گا؟ آپ نے بات مکمل نہیں کی ہاں کہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، ہاں، بیوی سے بھاگے گا، مطلب ہے اس کی پرواہ نہیں ہوگی، اسے اپنی پڑی ہوگی، یس، اپنی پڑی ہوگی اور ان سے جان چھڑائے، جان چھڑائے، ان سے جان چھڑائے گا۔ یعنی اور ان کا کوئی ان کا بوجھ ہی نہ اٹھانا پڑ جائے اس سے۔ ایک اور سورہ مبارکہ میں اس مفہوم کی آیت ہے کہ وہ اس دن جب اٹھے گا قیامت کے دن، تو عذاب اسے سامنے نظر آ رہا ہوگا، وہ چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اس کنبے کو جس میں وہ پناہ پکڑتا تھا، وہ قربان کر دے، فدیہ کر دے، اپنی جگہ دے دے، اور خود عذاب سے بچ جائے، لیکن وہ بچ نہیں نہیں، سکے۔ بچ نہیں سکے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر سوا خسارے۔ نقصان۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ ایک اعتراض ہے، ہمارے جو سو کالڈ مبلغ ہیں، ہوں حالانکہ انہوں نے فرقہ اپنایا ہوا، فرقے کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں، فرقے کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ جہاں بھی قرآن میں کافرین کا یا کافروں کا ذکر آیا ہے تو
صرف وہ اس وقت کے زمانے کے کافر مراد نہیں ہے، نہیں ہے، قیامت تک ہیں۔ یہ کافر ہونا ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ موصوف ہے نا، ایک طرح جی، ہے نا کہ جو ایک صفت صفت اپناتا ہے۔ رکھتا ہے۔ صفت کیا ہے؟ میں گرامیٹیکلی اس کو صفت کہہ رہا ہوں۔ صفت یہ ہے کہ قرآن کے خلاف کسی نے رائے دے دی، عقیدہ رکھ لیا، اس کا انکار کر دیا، انکار کر جانتے بوجھتے ہوئے، تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کر ان مبلغین کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے نا، قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ پھر آپ کافر ہو جائیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، سورہ مبارکہ فاتر آیت نمبر 40۔ کل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دے کیا تم نے غور کیا اپنے شریکوں کی طرف، وہ کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، دکھاؤ مجھے کیا ہے جو انہوں نے زمین میں خلق کیا ہے، کیا انہوں نے زمین میں بنایا ہے، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شراکت ہے؟ ہاں ہاں، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا کیا ہم نے دی ہے، کیا ہم نے انہیں کو کتاب دی ہے پس وہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے اس کتاب کی وجہ سے کسی بینہ پر ہے، کسی روشن دلیل پر ہے؟ بل ایسا نہیں ہے، بلکہ این یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں وعدہ دیتے ظالم لوگ ایک دوسرے کو مگر دھوکے کا۔ یعنی اس سے ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اللہ کے شریک بنانے والے ہیں یا بنے ہوئے ہیں جی، یہ ایک دوسرے کو جھوٹے وعدے دیتے ہیں کہ یار فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکارو تم کامیاب ہو جاؤ، یا فلاں جو ہے فلاں بڑا نیک بندہ ہے، اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل، یا فلاں جو ہے وہ آپ کو بچا لے گا۔ تو یہ سارے وعدے جھوٹے ہیں، یہ سارے وعدے، یہ کوئی اختیار اللہ کے جتنے شریک بنائے گئے ہیں، چاہے اچھے ہیں یا چاہے برے ہیں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، ہاں جی، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے بنایا یا فرعون کو بنایا ہے لوگوں نے، یا اس نے خود وہ بنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نہ انہوں نے زمین میں کچھ تخلیق کیا ہے، نہ آسمانوں میں ان کا کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ کوئی واضح دلیل ہے۔ یہ جھوٹے لوگوں نے ان کو بنایا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو جھوٹا وعدہ دیتے ہیں، وعدہ دے رہے ہیں، یہ کافر دھوکے کا وعدہ دے رہے ہیں، یہ جو مشرک۔ اور اس دھوکے کے وعدے کی ایک بڑی خوبصورت آیت مجھے یاد آئی ہے، ابراہیم 22 سورہ مبارکہ۔ اس دھوکے کے وعدے کی یہ جو دھوکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، وہ اور اس میں آیت کا ترجمہ پڑھے دیتا ہوں۔ 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم کی۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، یعنی جب قیامت کو حساب کتاب ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک سچا وعدہ تم سے برحق وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور مجھے تم پر کوئی غلبہ، کوئی زور زبردستی نہیں تھی، سوا اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، بس تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، بس اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہو سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو سکتے ہو، بے شک میں آج اس سے بھی انکار کرتا ہوں کہ جو اس سے پہلے تم مجھے اس کا شریک بناتے تھے۔ یقیناً ظالم لوگ ہیں کہ ان کے لیے خوب دردناک عذاب ہے۔ اس وقت وہ چھوڑ جائے گا، چھوڑ جائے، اس وقت وہ چھوڑ دے۔ یہ ایک اور جگہ بھی قرآن میں آیا کہ انسان کو کہتا ہے شیطان کفر کار، پھر جب انسان کفر کر کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے تو میں جا رہا ہوں، تو جان تو تیرا رب جانے۔ یہ شیطان دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پھر پھر وہاں پہ فرمایا گیا کہ شیطان تو عین وقت پر انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، بے شک۔ اور پھر یہ جو خوبصورت آیت آئی ہے اس کی سورہ مبارکہ کی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں فاتر کی، اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور آیت بھی مجھے جو ہے وہ یاد آئی ہے، تو وہ سورہ مبارکہ الرعد کی آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ریفر کروں، آیت نمبر 16۔ جی جی، تو ساری آیت کا ترجمہ صرف کر دیتا ہوں۔ کہہ دے کہ کون ہے آسمان اور زمین کا رب؟ کہہ دے کہ اللہ، پھر خود ہی کہہ دے کہ اللہ، پھر کہہ کہ کیا تم نے اس کے علاوہ ولی پکڑ رکھے جو کچھ اختیار نہیں رکھتے اپنی ذاتوں کے لیے بھی نفع اور نقصان کا؟ واہ واہ واہ۔ کہہ دے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور آنکھوں والا؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ واہ۔ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ان شریکوں نے کچھ خلق کر دیا ہے، بس تخلیق کا معاملہ
متشابہ ہو گیا ہے ہاں، ان لوگوں پر جو تخلیق میں وہ خالق سمجھنے میں ان کو غلطی لگ گئی ہے. کیا بات کہہ دے اللہ خالق ہے ہر شے کا واہ، اور وہ واحد ہے اور وہ خوب غلبے والا ہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سورہ فاتر کی 40 نمبر آیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہاں پہ سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوں تمام لوگوں سے ہوں کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ جن شریکوں کو تم پکارتے ہوں اس سے تدعونا کا مطلب ہے تم دعا کرتے ہو جن سے. ہوں اس سے پتہ چلا کہ جن سے یہ لوگ اللہ کے علاوہ غیب سے دعا کر رہے ہیں ہوں یہ سمجھ کر کہ اللہ کی طرح جیسے اللہ ہر کسی کو ہر وقت سنتا ہے ہر جگہ. بلا اسباب سن سکتا ہوں ہے اسی طرح کوئی اور بھی ہر وقت جو ہے ہر کسی کو بلا اسباب سن سکتا ہے. ہوں اس کو بھی موت نہیں آئی اس کے بھی کان جو ہیں اس کو کانوں کا بھی وہ محتاج نہیں ہے ہوں کسی بھی اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ معاذ اللہ کن کہہ کے سن سکتا ہے. تو ہوں پتہ چلا کہ ایسے جو ہے وہ کسی کو پکارنا اللہ کے علاوہ وہ شرک ہے. جی. ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا اللہ پاک نے بہت زبردست دلائل دی ہیں ہوں کہ جو جن لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جن سے دعائیں یہ کرتے ہیں ہوں شریک بنائے ہوئے ہیں تو سمپل سے ایک ٹیسٹ اللہ نے دیا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں کچھ خلق کیا کوئی تخلیق کی ہے تخلیق کی ہے. یا وہ آسمانوں میں اختیار ہے تو بتا دیں کوئی کتاب ہے کوئی روشن دلیل ہے تو بتا دیں. ہوں یہ ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب بہت کسی کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے نا جن کو ہاں جس کو اللہ کا شریک لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے برا ہے. تو یہ چیک کر لیں کہ کیا وہ نفع نقصان دے سکتا ہے ہوں کیا زمین میں اس کا کوئی اختیار چلتا ہے کیا اس نے کوئی آسمانوں پر اپنی اس کی مخلوق تیار کی ہے کیا اس نے بنائی ہے کیا اس کا آسمانوں پہ اختیار ہے ہیں جی یا ایک وہ جگہ اس کے سورہ بعد کوئی کتاب ہے دلیل ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ جی. اس مفہوم کی آیت ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو علیحدہ ہو جاتا جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے لڑتے ایک دوسرے سے. ہوں آگے چلتے ہیں جی بسم اللہ. 41 نمبر آیت. سورہ مبارکہ فاتر کی 41 نمبر آیت. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یقیناً اللہ تھامتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوں دونوں زوال پذیر ہو زوال جائیں پذیر یعنی ہو. گر جائیں ختم ہو جائیں. ہوں والا ان زالتا اور ضرور اگر وہ دونوں زوال پذیر ہو گئے گر گئے ان امسکہما من احد من بعدہ نہیں ہے کوئی تھامنے والا ان دونوں کو کوئی ایک بھی اس کے بعد اس یعنی کے اللہ کے بعد. انہ کان حلیما غفورا یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت نرمی فرمانے والا بہت مغفرت فرمانے والا. ڈاکٹر صاحب پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں اس کو آپ کی اجازت سے جی جی کہ جن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں فلاں اچھے برے جو بھی ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں ہوں یا وہ اللہ کی طرح ہو گئے ہیں معاذ اللہ کیا وہ یہ تو طاقتیں رکھتے ہیں. جی ان کو یہ طاقتیں رکھتے ہیں اللہ والی جن سے یہ دعائیں کر رہے ہیں ہوں تو ان کو یہ چاہیے کسی بھی بندے کو یہ چاہیے کہ جن کو شریک بنایا گیا نا ان کو دیکھیں کیا وہ آسمان و زمین کو تھام تھام سکتے ہیں سکتے ہیں. یا کوئی علیحدہ وہ بنا سکتے ہیں اس طرح کے ہوں یا ان کا اختیار چلتا ہے وہاں پہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں تھام ایک بھی سکتا نہیں. اور پھر بھی وہ بہت نرمی فرماتا ہے اور بہت مغفرت فرمانے والا. اور اس میں جی میں اس کو ریلیٹ کروں گا سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 65. آپ سورہ مبارکہ فاتر کی آیت نمبر 41 کو کہ ریلیٹ کر رہے ہیں حج کی سورہ حج کی آیت نمبر 65. جی اس میں تو یہ فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تھامتا ہے. تھامتا. یہاں پہ کیا مضمون یہاں پہ یہ مضمون ہے کہ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ ہے کہ جس نے مسخر کیا ہر کچھ تمہارے لیے. ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سبحان اگر اللہ. یہاں پہ یہ آیت کیوں ہوتی کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا سخر لک لک کہا جاتا تیرے لیے تو پھر انہوں نے کہنا تھا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اختیار دے دیے. لیکن وہاں ایک دم یہاں پہ بات کس سے ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے. جی واحد حاضر سے اور ساتھ ہی پھر جمع حاضر کیا کہ تم لوگوں کے لیے مسخر کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیاں جاری ہوتی ہیں سمندر میں اس کے امر سے اور وہ تھامتا ہے آسمان کو کہ مبادا وہ زمین پر گر پڑے ہاں مگر اس کے اذن سے. ہاں اگر وہ چاہے تو اگر چاہے جیسے آپ دیکھیں قیامت میں جیسے آسمان کے اوپر ہر چیز جو اوپر والی ہے فوق فوق میں ہے اس کو آسمان کہا گیا ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے جو شاب ثاقب ہیں یہ بھی آسمان ہے. شاب ثاقب اوپر ہی جل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا بالکل لیکن بعض اوقات وہ آ جاتے ہیں اور وہ اللہ چاہتا ہے اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اس لیے آتے ہیں. یعنی یہاں پہ اللہ بیچنے کی قید جو اچھا ڈاکٹر صاحب لگائی گئی. جی یہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. یہاں پہ نا جو آپ بتا رہے ہیں نا کیا خوبصورت اسلوب ہے کہ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض
کہ کیا تم اے نبی کیا تم نے غور نہیں کیا کہ یقیناً اللہ ہے کہ جس نے مسخر کیا اے لوگو تمہارے لیے جو کچھ اس زمین میں، یعنی جو کچھ اس زمین میں ہے اللہ نے اس کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس سے انسان فائدہ اٹھا، یہ اس کا مطلب ہے نا، مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے نا۔ اور یعنی یہ جو زمین میں جو کچھ ہے اس کا آپ اپنے فائدے کے لیے اسباب کے تحت استعمال کر سکتے۔ میں نے یہ آپ نے جو تحریک دلائی ہے ذہن کو، اور ویسے بھی میں نے غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جانتے ہیں اعلیٰ ترین شخصیت، جی آخری نبی ہیں، اور اعلیٰ ترین کتاب ان پر نازل ہوئی، لیکن ان کے حوالے سے جو قرآن کا اسلوب ہے انتہائی محتاط ہے، تاکہ کوئی بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان نہ لگا سکے، ان کو الہ نہ بنا سکے، ان کو اللہ کا شریک نہ بنا سکے، جیسے ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اور مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، جس طرح حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کو ان کی قوم نے اللہ کا معبود بنا لیا تھا، مجھے اللہ کا شریک بنا لیا تھا، معبود ان کو بنا لیا تھا، ویسے مجھے شریک نہ بنا لینا، بس یہی کہا کرو میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ ہے نا حدیث مبارکہ، یہ خود میں نے شیئر کی۔ تشہد میں آپ گواہی دیتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ بعض لوگ نماز میں نہیں پڑھتے پورا، بعض لوگ نماز میں واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن نماز میں بھی یہ روایتوں میں موجود ہے کہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہاں پہ اصل میں جو گواہی تھی نا توحید کی، اسے مکمل کر دیا گیا۔ دوسرے کیا بات، کہ یہ انسانوں کو فکر دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان بھی اللہ کا شریک نہیں بلکہ بندہ ہے اور اس کا بھیجا ہوا ہے، تو اور کسی کو شریک بنانا کا گنجائش نہیں رہتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ ترین شان کا عملی نمونہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین فرما بردار ہیں اللہ کی، اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کی نافرمانی میں جان بوجھ کے کبھی بھی ہوا، اسی لیے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، کیونکہ وہ اعلیٰ ترین مسلم، انہوں نے کہا نا انا اول المسلمین، کہ میں پہلا ہوں مسلمانوں کا، فرما برداروں کا۔ تو فرما بردار کہتے ہیں نا مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ تو انہوں نے اللہ سے محبت کی ہے اور فرما برداری کی ہے۔ بالکل ایسا ہوں۔ آگے چلیں جی آگے چلیں۔ سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 42، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ، اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی، اپنی پکی پکی قسمیں، کہ ضرور اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ضرور وہ ہو جائیں گے امتوں میں سے ہر ایک سے سب سے زیادہ ہدایت والے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، بس جو ہی آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہ زیادہ کیا اس نے، اس نذیر نے، یعنی ان لوگوں کو، مگر نفرت۔ یعنی یہاں سے یہ اللہ فرما رہا ہے پہلے تو یہ لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کوئی ہمارے پاس رسول آ جائے، ڈرانے والا آ جائے، ہم تو سب سے زیادہ ہدایت پا جائیں، لیکن جب آیا تو ان کی تو نفرت ہی بڑھ گئی۔ اس لیے نفرت بڑی کہ وہ سچی باتیں کرتے تھے، وہ قرآن سناتے تھے، پہلے سادے کو امین کہتے تھے، پھر قرآن سنایا تو استغفر اللہ جھوٹا کہنے لگ گئے، شاعر کہنے لگ گئے، کاہن کہنے لگ گئے، دیوانہ کہنے لگ گئے، ہیں ڈاکٹر صاحب جی؟ یہ نفرت ہی بڑی ان کی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، مطلب انسان دعوے کر دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا، اس پہ پورا نہیں اترتا، ایسے جوش میں آ کے جذبات بڑک مار دیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے نا، یعنی آزمائش کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت وہ ڈنڈی مار جاتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے۔ دیکھا وہ قرآن کا واقعہ جو سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا ہے کہ وہ جو طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے، صحیح ہے، انہوں نے پہلے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ بنایا، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو تم نہ کرو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کریں گے، لیکن جب جہاد فرض ہو، دلیل بھی دی کہ جنہوں نے ہمیں پیٹوں اور بالوں سے نکال، ہمارے مکانوں سے اور بچوں سے دور کیا کر دی، تو ہم کیوں نہ کریں گے۔ لیکن پھر انہوں نے ہر قدم پر بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑتے گئے اور جہاد نہیں کیا، پھر جہاد نہیں کیا۔ اس کو آپ نے بڑا اچھا ریلیٹ کیا ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر
42 سے کہ جس میں پہلے وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم کوئی آ گیا نا رسول، کوئی ڈرانے والا آ گیا، ہاں ہم سب زیادہ ہدایت پا جائیں گے، لیکن جب آیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور نفرت کی۔ جی، اور اس میں ایک اور آیت میں نے ریلیٹ کی ہوئی ہے، اور وہ ہے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 157۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ نبی اس لیے بھیجا، مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا، کہ رسول تمہارے پاس کتاب اور رسول اس لیے بھیجے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ اگر یقیناً ہم پر نازل کی جاتی کتاب تو ضرور ہم ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہدایت پر، سب سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، بس لو آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت عظیم اور سراسر عظیم رحمت، بس کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جلد ہی ہم جزا دیں گے، ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں بہت برے عذاب کی شکل میں، اس کی وجہ سے کہ جو وہ منہ موڑتے تھے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ کر رہے تھے نا، آپ کو پتہ ہے ہم اللہ کا شکر ہے براہ راست ترجمہ کرتے ہیں نا، ہمارے سامنے کوئی ترجمہ نہیں کھلا ہوتا۔ مجھے وہ یاد آ گئی سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا، اب دیکھیے یہ اتنی ضرورت تو کسی میں پیدا نہیں ہوئی فرقے میں کہ وہ کہے کہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے ہی نہیں، اللہ جس میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بناؤ۔ کیا ان لوگوں کی، ہمارے جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت سے منہ نہیں موڑا؟ موڑا ہے منہ ڈاکٹر صاحب یا نہیں موڑا؟ کیا آپ اس میں کیا فتویٰ دیں؟ جب قرآن کے خلاف فیصلے کیے ہیں، منہ موڑنا یہی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہی ہوتا کہ قرآن کے خلاف آپ ایک چیز پر اڑ جائیں، نہ ڈر ہو جائیں۔ تکبر بھی یہ ہے کہ اپنی رائے کو قرآن کی رائے پر معاذ اللہ اوپر لے جانا۔ اور اللہ نے کئی جگہ ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جن لوگوں نے استکبار کی، ہاں، اللہ کی آیتوں کے سامنے بڑے بن بیٹھے۔ یہ بڑے بننا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا دے، میں آپ سے بڑی ادب سے گزارش سب سے کرتا ہوں، آپ پوچھیں، اپنے ساروں سے پوچھیں کہ اللہ نے واضح الفاظ میں منع کی ہے، اور سورہ انعام کی 159 میں کہا ہے کہ جو فرقہ اپنائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ تو پھر ان سے پوچھیں نا، کیوں اللہ کی آیت سے اعراض کیا، کیوں منہ موڑے، کیوں اللہ کی آیت کے سامنے یہ بڑے بن بیٹھے؟ میں چاہتا ہوں آپ لوگ سارے اپنے جو بھی فرقے کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں یہ سوال، کیوں ان سے یہ سوال کریں۔ جی، اور اس میں آج ایک وہ آیتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، سورہ زاریات کا آج لیکچر میں دے رہا تھا، خواتین میں بھی لیکچر ہوتے ہیں میرے، تو وہ میری بہنیں آئی تھیں تو ان پر انہیں لیکچر دے رہا تھا، تو سورہ زاریات میں یہ جب آیت آئی نا، انکم لفی قول مختلف، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بے شک تم ایک اختلاف والے قول میں مبتلا ہو، تو یؤفک عنہ من افک، اس سے بہکایا گیا جو بہکا، اسی سے بہکایا۔ سبحان اللہ۔ قول مختلف سے کیا مراد ہے؟ آپ میرے ذہن میں ایک یہ نقطہ سامنے آیا کہ قول مختلف سے مراد ہے کہ ایسا قول جو قرآن سے مختلف ہو، واہ، ایسا قول جو قرآن سے مختلف ہے، اور تم اس کو بھی صحیح کہہ رہے ہو اور قرآن کو بھی کہہ رہے ہو، تو یہ تضاد فکری ہے کیا یہ مختلف قول میں ہے یا نہیں، اختلافی بات میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ یہیں سے اگر ہم ایک مثال کے طور پہ پیش کریں تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی نہ کرو، جی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجبوری ہے، کوئی شناخت تو نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں اور اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، جی، اور یہ کہیں نہیں جی کوئی اور نام بھی جو ہے وہ بھی ضروری ہے، تو اختلاف تو ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، اس کو کائنڈلی ایسے کر لیں، فرقہ بازی یہ آپ کے ساتھ یہ اڑے نہیں قرآن سے۔ ہاں جی، آگے چلیں، جی آگے چلیں، کدھر؟ یہ آیت نمبر 43، سورہ فاطر آیت مبارکہ 43۔ استکباراً فی الارض و مکر السیئ، استکبار کے طور زمین میں اور برے مکر کے طور، بری چالوں، بری خفیہ چال کے طور، ہاں جی، یعنی یہ اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ جب انہوں نے، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کی خفیہ چال تھی اور ان کا استکبار تھا، ان کی تکبر تھا، یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قسمیں کھاتے تھے کہ کوئی آ گیا نا ڈرانے والا، کوئی آ گیا نا رسول، ہم تو سب سے زیادہ ایمان لائیں گے، جی، سب سے بڑے ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، لیکن آیا نفرت میں زیادہ ہوئے،
اور بڑائی کرتے تکبر ہوئے، کیا، زمین میں تکبر کرتے اور ہوئے. اس کے خلاف، اس پیغمبر کے خلاف وہ جی بری بری جو ہے نا وہ خفیہ تدبیریں کرنے لگے. بالکل بالکل. تو یہ ان کا ایک طرح کی خفیہ چال تھی، وہ جی بدلنا چاہتے نہیں تھے اور تقاضا کرتے تھے کوئی آئے نا پھر ہمیں ہوں، سمجھانے، اللہ کوئی بندہ بھیجے نا، ہمیں بھیجے بتائے نا نا. تو ہاں ہم کیا کریں. تو پھر ایسا جب ریالٹی میں جب ایسا ہو گیا تو انہوں نے پھر ان کا انکار کر اور دیا. آگے بڑا خوبصورت جملہ آ رہا ہے جی جو پلیز ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. آپ پڑھیں نا، آپ کا دل کا وہ ہے. یہ کہ ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں مٹاتا، نہیں گھیرتا، نہیں لے ڈوبتا آہا برا مکر، بری خفیہ چال، الا باہل، مگر اپنے اہل کو اپنے ہی کرنے والا. سبحان اور اس آیت کا اس آیت واہ میں جوڑے تعلق، واہ. لئن سنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، بنی اسرائیل آیت نمبر 7 کا جملہ کہ ہے. اگر تم نے اچھا کیا تو تو اپنے تم ساتھ اچھا کیا، اپنے ساتھ ہی اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو وہ اس بھی کا وبال اس بھی کا وبال تمہارے بھی اوپر. انہی جانوں پر، یعنی تمہاری جانوں پر، اچھے کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہے برے کا جو فائدہ. کرنے والا ہے اس کو، تو اور برے کا نقصان بھی اسی کو ہے جو کر رہا ہے. جی، اور یہ جو فارسی میں مثال اردو میں عموماً دی جاتی ہے، چاہ کن راہ درپیش، کھود کنواں تیرے ہی سامنے آئے گا، کنواں کھود تیرے کیا سامنے بات، آئے گا. بے شک بے شک. یعنی جو بھی بری بات کرے گا اس کا نقصان تجھے ہی ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ فرما رہا ہے کہ برا مکر، بری چال، خفیہ کرنے والے کو لے ڈوبتی لے ہے. تو ڈوبتی. کوئی بندہ اپنا احتساب کرے، ہم سے اگر چھپا سکتا ہے، ماں باپ سے چھپا لیتا ہے، اللہ یا سے تو نہیں رسول چھپا سے سکتے. چھپا لیتا ہے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو ہم انسانوں سے تو وہ چھپا سکتا ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا. تو اپنا احتساب کر کے دیکھ لے، اگر وہ خفیہ بری تدبیریں اور چالیں چل رہا ہے اس کا اسی پر وبال پڑے، اس پر وبال پڑے تو وہ بدل جائے نا. پھر جی یہ ہدایت ہی ہے نا، بالکل ہدایت. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ اس پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل کریں، آپ جی اپنے آپ کو، اپنے نیتیں صاف کر لیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کی سنت. یعنی جیسے پہلے لوگوں نے جٹلایا تھا، جیسے پہلے لوگوں نے کرتوت کیے تھے، ایسے ہی کرتوت جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ اس سے ڈاکٹر صاحب یہ، اور اس کا یہ مطلب بھی مجھے جو سمجھ آ رہا ہے یہاں سے کہ یہ تو صرف عذاب کا انتظار کر رہے عذاب کا ہیں، انتظار کر. کیونکہ جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا نا، جو یہ جو کر رہے ہیں پہلوں نے بھی ایسا کیا. مفہوم یہی ہے کہ عذاب کا انتظار جی کر جی رہے ہیں. جی جی. تو اس میں تو یہ ان کی طرح، پہلوں کی طرح جھٹلا کے بھی اب عذاب کا عذاب کا کر انتظار. رہے ہیں. جیسے ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہت رکھتے ہیں. ملتے جی. یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ وہ بھی یہ بھی فرماتا ہے، اس مفہوم کی آیت بھی ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو یہ کافر ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی پچھلوں نے کی تھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ تو وصیت نہیں کی، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ تشابہت قلوبہم، مشابہت رکھی ان کے دلوں نے، ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سنت الاولین کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سنت آئے، یعنی جیسے ان کو عذاب دیا گیا، جیسے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا، ایسے ہی ان کو بھی یہ بنایا. میں ذرا تھوڑا عرض کر دوں، کیونکہ کئی دفعہ نا جو ہماری شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیت مبارکہ کا جملہ پہلے آ جاتا ہے، کوئی بعد میں آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو کمپلیٹ لیکچرز ہیں اس میں ایک ربط کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہماری پلے لسٹس بنی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ اس میں بھی ایک ربط ہوتا ہے. ماشاءاللہ، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. جی. تو یہ جو جملہ مبارکہ ہے نا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہ بس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلوں کی سنت کا. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے دعوے بڑے بڑے کیے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آ جائے، کوئی ڈرانے والا آ جائے، ہم سب سے زیادہ ہدایت پا جائیں گے. زمانے کے لوگوں کو کہا جی. اور یہ ان کی خفیہ چال تھی، اور یہ ان کا ایک طرح کا تکبر تھا. تو اللہ نے بھیج دیا پھر کوئی ڈرانے والا، تو انہوں نے اس نفرت میں ہی وہ زیادہ ہو گیا، یعنی انہوں نے نفرت مزید بڑھا دی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو بری چالیں ہیں نا وہ ان کو لے ڈوبتی ہیں، اور ان کو لے ڈوبی کیونکہ ان نفرت میں وہ بڑھ گئے. اور تو پھر جب وہ نفرت میں بڑھے اور ان کی چال نے ان کو تباہ کر دیا، تو اللہ فرما رہا ہے وہ جیسے پہلوں نے کیا تھا نا یہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. تو ان جیسے پہلوں کو عذاب آیا تھا، ان کا انجام ہوا تھا، یہ ان کا بھی انجام یہی ہوگا. اچھا، اب اس میں یہ بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں پر تو عذاب نہیں آیا تھا. جی. تو ادھر سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ مرے تو اینڈ پر کافر مرے اور جہنم کے فیصلے کے ادھر عذاب ہوگا، عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، یہاں پر بھی وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. جی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس نہ تو پائے گا اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز تو نہ پائے گا اللہ کی سنت کے لیے
تحویل، رخ بدلنا، رخ بدلنا. یعنی یہ نہیں ہو ڈاکٹر سکتا صاحب کہ دو باتیں ہیں ہاں جی کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہوں اور اللہ کی سنت کا رخ موڑ رخ بدلنا، ہوں اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جی جو میں سمجھاؤں نا ان آیتوں سے، جو میں نے باقی قرآن کو پڑھا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی ان آیت سے میں نے سمجھا ہے، تو اس کی روشنی میں یہ بات کہوں گا کہ یہاں اللہ کی سنت سے پہلی بات ہے کہ مراد کیا ہے. جی تو اللہ کی سنت سے مراد سنت عدل ہے، ٹھیک ہے. اور اس سنت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن میں 5 دفعہ اظہار فرمایا ہے. اللہ تازر و وازرۃ وزر اخرى، یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ایک جگہ فرمایا ہے اللہ للانسان الا ما سعى، واہ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے خود کیا ہے، جو جس کے اندر اس کی خود کوشش کار فرما ہے ایسے ہی. وہ اس کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت عدل کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور سنت عدل کسی دوسری کی طرف بھی نہیں جاتی. یہ نہیں کہ گناہ کوئی کرے اور سزا اس کی کسی کو مل جائے، گناہ لوگ کریں اور معاذ اللہ سولی پر کوئی چڑھ کے گناہوں کا بوجھ لے کے چلا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں؟ کوئی تبدیلی نہیں تو ہے. تحویل کا کیا مطلب؟ تحویل کا مطلب یہی ہے نا عدل، کہ جس کی برائی ہوتی ہے، جس کی خرابی ہوتی ہے، اسی کو جو ہے سزا دی جاتی ہے، یعنی کہ سزا اس کی بجائے کسی اور کو دے دی جائے. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک. تو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہوں. اور سنت الاولین پہلوں کی بھی سنت گزر چکی ہے. ہاں تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی جو عدل کی جو طریقہ ہے، عدل کا نظام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. وہ نہیں ہوتی. جس قوم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان سے منہ موڑا ہوں. اور کافر ہو گئے، تو ان کو عذاب ہوگا. جی اور جنہوں نے اس کے علاوہ کیا، یعنی اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزار گئے، تو ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کی جزا اور اجر اور ثواب ملے گا اور وہ کامیاب ہوں. ہوں. یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب دیکھیں دوسرے جو ادیان ہیں اس وقت بڑے ادیان ہیں، ان میں سے ایک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ماں باپ کے گناہ کی سزا جو ہے وہ 7 پشتوں تک آگے دیتا ہے. یہ بڑے کسی ادیان سے جگہ پہ مراد آپ کی ہے کہ جو مشہور ہیں، جو مشہور زیادہ ہاں، لوگ جن جو کے مشہور ہیں. جی اور یہ کہ بعض میں ہے کہ 10 پشتوں تک وہ جو ہے جو حرام زادہ ہے، جو حرامی ہے، ناجائز بچہ ہے، 10 پشتوں تک جو ہے نا وہ حرامی رہے گا، جس کو یہ کہتے ہیں حرام ہے. جی حالانکہ اس یہ بیچارے کا فتوی باقاعدہ یہ کسی دین میں کسی کسی مختلف دوسرے دین. اچھا تو وہ تو بڑی اس طرح کی باتیں وہ جو ہیں کرتے ہیں. تو یہ کیسی یعنی بے انصافی کی بات ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. بھرے کوئی. جی یہ نہیں ہو سکتا. اس بیچارے کا جو پیدا ہو گیا ہے، ہاں اس کا کیا قصور؟ اس کا قصور وہ پیدا وہ خود ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرما رہا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، ہاں اس میں سے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، واہ واہ کیا تم اس سے اولاد پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ سبحان اولاد تو اللہ نے پیدا کی، اس مرنے والے بے کا شک. کوئی گناہ نہیں. اب والدین مرنے بوجھ والے کیوں کا اٹھا رہے ہیں؟ نہ اس پیدا ہونے والے کا کوئی کوئی گناہ گناہ نہیں، نہیں. اس میں اس کے والدین کا گناہ ہے. تو علماء تو کرام بچے کا کیا قصور؟ علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا، اکثر نے مسلمانوں کے علماء کرام نے، کہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا وہ بچہ، اگرچہ وہ نماز کی اہلیت رکھتا ہو، متقی پرہیزگار ہو، اور ساری شرائط ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. پھر میں نے دوسرا سوال جان بوجھ کے کیا ہے ایک عالم، میں نے کہا اس کا باپ جس کی زنا کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے، کہتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے، غیر اسلامی غیر قرآنی فتوے. جو بیچارہ جو ہے اس کا کوئی قصور ہی نہیں، اس کو تم کیوں جو ہے نا وہ برا کہہ رہے. مجھے یاد آ گئی میرے بڑے ہی قریبی، میں ایک منٹ پلیز آپ میں یہ کہتا ہوں کہ جو حرام زادہ لفظ ہے نا یہ غلط ہے، اصل میں ہونا چاہیے حرامی زادہ، جس یعنی نے حرام کیا اس کا بیٹا. ہاں بہرحال معذرت جی، یہ جو الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں یہ کیا کریں، یہ ان کے فتووں میں ایسی باتیں اور جو ادیان کو ہم کوڈ کر رہے تھے، کوڈ جو ہم نے کیا یہ ان میں یہ باتیں آئیں. بیسیکلی جو مجھے جو بات یاد آئی نا، میرے بڑے قریبی ہیں، بزرگ ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس طرح سے نا وہ ایک بچہ کسی نے اڈاپٹ کیا تھا نا، اس کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ پتہ نہیں یہ کس کی اولاد ہے، یہ نکاح کے بغیر جو ہے یہ اس دنیا میں آیا ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا دور رہتے تھے نا، وہ بڑے پاک باز تھے، حج بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن اس بچے کو دور رہتے تھے. اور ایون کہ یہ ہے کہ ان کو اگر وہ بچہ ان کی کوئی وہ کھونڈی ہم جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اسٹک ہوتی ہے، اس کو اگر وہ چھو لیتا تھا تو وہ اس کو دھلواتے تھے. تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سوچ بنانے میں یہ فرقہ باز مولویوں کا اور غلط ادیان جو ہے اور یہ جو علماء ہیں نا جنہوں نے غلط فتوے دیے ہیں کہ جس کا قصور ہی کوئی نہیں، کہ جو
ایک عمل کے نتیجے میں پیدا ہو گیا جس سیم وہ اسی عمل کے نتیجے میں وہ بھی پیدا ہو، اور اس میں اس کی اپنی کوئی کوشش کوئی نہیں، قصور نہیں. تو کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی تو وہ اپنے باپ کا باپ ماں کا بوجھ کیوں اٹھا رہا ہے. اور کیا یہ لوگ، اللہ تو کہتا ہے کہ نیک کاموں میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہ کیوں روک رہے ہیں اس کو نماز پڑھانے سے یا نیک کاموں سے؟ یہ تعاون ہے، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف کر رہے ہیں. کیوں نہیں دے رہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ کتنا ایسے تو میں سمجھتا ہوں ان سے 1000 گنا بہتر لوگ ہیں عیدی وغیرہ کے لوگ بہت اچھے کہ جنہوں نے جھولے وہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں جھولے میں مارو نہیں، اور ان کی وہ شادیاں بھی کرواتے ہیں. تو معاشرے کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا ظالم نہ ہو. عیدی صاحب لوگوں کو، عیدی صاحب جو سلیوٹ ہے انہیں، ان کو کچھ علماء نے ان پر یہ تہمت بھی لگائی تھی کہ وہ جو حرامی بچوں کو پالتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. ان لوگوں کی یہ جو ظلم، انہوں نے سب سے پہلا ظلم قرآن کی آیتوں کے ساتھ کیا، ان کو جھٹلایا، ان سے اعراض کرتے ہوئے فرقہ بنایا. پھر ظلم در ظلم یہ کیا کہ اپنے فرقے کے خود غیر قرآنی اصولوں کے تحت غیر قرآنی فتوے دیے، لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا، لوگوں کو پرتشدد کیا ڈاکٹر صاحب جی، اور لوگوں میں نفرتیں کے بیج بوئے، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے ان کو لڑایا، ان کو جھگڑے میں ڈالا. اور یہ سارا میں تو سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ان پر وبال پڑے. اور کیا سرائیاں کی. ایک عالم دین سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے دراصل جو حرامی بچہ ہوتا ہے نا، ناجائز بچہ، وہ خنزیر کی طرح ناپاک ہوتا ہے. تو میں نے کہا اگر وہ شادی کر لے بڑا ہو کے اور اس کی اولاد ہو تو وہ ہے نہیں، وہ تو حلال زادہ ہوگی. اور میں نے کہا اگر خنزیر حرام ہے نا، ناپاک ہے نا، تو اس کی اولاد بھی ناپاک ہے، اور اگر اولاد پاک ہے تو پھر خنزیر کو بھی پاک سمجھو. بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ ان کے فتووں کی وجہ سے جو انہوں نے غیر قرآنی دیے، ہمیں یہ الفاظ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ان کی گمراہی واضح ہے. لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں نا، تبین الرشد من الغی، ان پہ واضح ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میرا تو ذرا تھوڑا سا افسردگی میں چلا گیا ہوں. بہرحال 44 سورہ فاطر کی 44 نمبر آیت. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا نہیں انہوں نے غور کیا زمین میں؟ تو وہ اگر نظر کریں، اگر تو ہے نہیں یہاں پہ، فینظروا بس نظر کریں کس کیفیت سے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ قوت میں ان سے بہت شدید کہیں شدید تر تھے، یعنی بہت زیادہ شدید تر. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور اللہ ہو نہیں سکتا ایسا کہ اس کو عاجز کر دے کوئی بھی شے آسمانوں میں اور زمین. انه كان عليما قديرا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت علم والا، بہت قدرت والا ہے. ڈاکٹر صاحب پیچھے اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہو رہی تھی. اور پچھلے لوگوں نے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، ایسے یہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں، تو ان کو بھی اللہ کی سنت کے تحت عذاب آئے گا. تو اسی طرح سے یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سیر کریں نا زمین، دیکھیں کیا ہوا، وہ آثار قدیمہ دیکھیں. بالکل. اب یہ آثار قدیمہ کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ تو یہ تھا نا کہ ہم اسے عبرت حاصل کرتے. ہاں جی. تو ہم نے کیا کیا، پکنک اسپاٹس بنا دیے. اور وہ انور مسعود صاحب ہیں ایک پنجابی شاعر، تو بہت زبردست قادر الکلام شاعر ہیں. اچھا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھا، مجھے ان کا وہ کتاب بہت پسند ہے. تو اسی موضوع پر ہے. وہ کہتے ہیں اجڑا سا ایک نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اجڑا سا ایک نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ سے شہر خراب سے، اس قریہ شکستہ سے شہر خراب سے عبرت کی ایک چٹانک برآمد نہ ہو سکی. عبرت کی ایک چٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. نہیں کلچر آگے بتایا کہ یہ ایسے کرتے تھے ویسے کرتے. تو یہ لوط علیہ السلام کی جو بستیاں ہیں اور تباہ شدہ، یا جناب شعیب علیہ السلام کی جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی طور پر کہا ہے کہ تم شام کو جاتے ہو تجارت کرنے تو لبے سڑک جو ہے وہ تمہیں راستے کے اوپر جو ہے وہ تمہیں یہ دونوں بستیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو عبرت لو ان سے، عبرت لو ان سے. یعنی یہ اس آیت کے تناظر میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں نے زمین میں چلے پھرے نہیں رہے انہوں نے، اور وہ دیکھیں نا آثار بھی موجود ہیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے کئی گنا زیادہ مضبوط تھے، شدت زیادہ تھی ان کی. تو اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ کو عاجز کرنے سے کیا مراد ہے ڈاکٹر؟
یعنی اللہ سے سبقت لے جانا، اللہ کو کسی بات پہ مجبور کر دینا، اللہ کو کسی کام کرنے سے روک دینا، کوئی نہیں یہ روک سکتا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی سنت کو کوئی تبدیل کبھی نہیں بھی کر نہیں، سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اور یہ جو تحمیل نہیں ہو علیمن قدیرہ ہے، اس میں بڑا پیارا تعلق ہے، جی جی خوب علم والا خوب قدرت والا۔ ہاں تو اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہو جی لیکن اس علم کے باوجود ہم اس چیز کا سدباب نہ کر سکیں، جی جی اس کا علاج نہ کر سکے، جی تو یہ ہماری قدرت نہیں ہے، یعنی عدم قدرت ہے۔ تو بالکل، وہ ہے کہ اسے ہر چیز کا علم بھی ہے اور وہ اور قدرت اس کو نافذ کرنے کی، اس علم کو نافذ کرنے کی خوب قدرت بھی اس کے پاس کیا بات۔ موجود اب جس طرح وہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں وہ یہ کہتے تو ہیں ہے۔ کہ اگر کوئی میس یا جسم جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کر جائے ہوں تو پھر وہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، ہوں ٹھیک ہے، ٹائم اس کے لیے ڈائلیٹ ہو سکتا ہے، ہوں لیکن علم تو ہے، قدرت نہیں ہے نا۔ قدرت نہیں، اگر وہ علم ٹھیک بھی ہے، ہاں، اگر مان لیں ایک وقت ایک اس کے لیے لیکن اس کی sake of قدرت argument، بہت اچھی مثال آپ نے قدرت دی نہیں ہے، ہے اس کی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی۔ ایم فل آپ نے فزکس میں کیا، آج اس کا حق ادا کر دیا ماشاءاللہ۔ فاتر آیت مبارکہ 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ مواخذہ فرمائے انسانوں کا اس پر کہ جو انہوں نے کرتوت کی، نہ چھوڑے وہ کوئی چلنے والا اس زمین کی پشت پر، یعنی اللہ پاک انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اگر فیصلہ کرنے آج پر آ جائے، ہوں فیصلہ فرما دے ہوں یکمشت یا ہوں اسی وقت فی الوقت، جی تو پھر کوئی زندہ ہی نہ بچے زمین پہ۔ بالکل ایسا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مؤخر کرتا ہے، یعنی ان کو تاخیر تاخیر دے، دیتا مہلت ہے، دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ایک اجل مقرر، مسمہ تک، ہاں جی، ایک مقرر ایک میعاد، مقررہ میعاد تک، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، قانون ہے، ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل اللہ ایسا کا ہی۔ قانون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا جب ظالم جو ہے اپنے ظلم کے عروج پر ہوتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس کو کیوں ڈیل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اللہ فرما رہا ہے نا، ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ ہم ان کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے گناہ مزید بڑھا لیں، یہ اپنے حق میں اس کو اچھا نہ سمجھیں اچھا نہ سمجھے، اور پھر یہ زیادہ عذاب کا زیادہ عذاب کا شکار شکار ہو۔ ہو۔ اور اس کے ساتھ ریلیٹ کیا میں نے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر، اچھا میں معذرت اس کو کمپلیٹ ہی کر لوں۔ ریکمینڈڈ کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس جب وہ مہلت ان کی آ گئی تو یقیناً اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھتا ہے، خوب نظر، خوب دیکھنا ہے۔ خوب دیکھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤخر کیا ہے اللہ نے، اللہ نے مؤخر کیا ہے، وہ مہلت دی کہتے ہے۔ ہیں بکری کی ماں کب تک کب وہ تک خیر منائے گی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی کہ یہ آخر نہ نیچے سمجھیں، آنا ہی پڑے گا اسے، وہ جیسے کہا ہے نا کہ یہ یہودیوں میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 1000 سال دی عمر جائے، دے دی تو جائے، اگر یہ دے بھی دی جائے تو عذاب سے عذاب سے بچانے بچانے والی والی نہیں، نہیں۔ تو اللہ نے صرف ایسے برے لوگوں کو مہلت دی ہوئی ہے، لیکن اینڈ پر ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جہنم ہی ان کا مقدر۔ ماشاء جی اللہ۔ آپ کیا تو سورہ مبارکہ شورا کی 42 نمبر، اپنا 34 نمبر آیت، 42 نمبر صورت ہے، 34 نمبر آیت اس کی جو ہے وہ ہے، او یوبقہن، یا وہ انہیں ہلاک کر دے، بما کسبوا، جو اس وجہ سے کہ جو کسب انہوں نے کیے، لیکن یعفو، وہ معاف فرماتا ہے، ان کثیر، بہت ساری گناہوں سے، بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے، اگر وہ نہ معاف کرے تو پھر ان کو ہلاک کر دے۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ نحل کی جو آیت ہے، سورہ مبارکہ نحل کی جو ہے وہ کون سی آیت ہے، 61 نمبر آیت، تو 61 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ مواخذہ کرتا انسانوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے تو زمین کی پشت پر چلنے والے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک خاص میعاد تک مہلت دیتا ہے، بس جب آ گئی ان کی وہ میعاد تو نہ تخیر پائیں گے ایک گھڑی اور نہ ہی تقدیم پائیں گے ایک سبحان گھڑی۔ اللہ۔ اب یہی مفہوم دیکھیے نا اس سورہ فاتر کی آخری آیت 45 میں یہ آئے کہ اگر اللہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ان کا حساب کر دے یا تو کسی کو مواخذہ چھوڑے کر دے تو وہ کسی کو چلتے کو کوئی چلنے والا بھی نہ باقی بچے، لیکن وہ ایک مقررہ میعاد تک مہلت دیتا، مہلت دے دیتے، اور جب میعاد آ گئی تو اللہ جانتا تو سب کچھ ہے، ہاں پھر نہ آگے ہوگا ٹائم نہ پیچھے ہوگا۔ کتنی قرآن کی آیات ایک دوسرے کو مربوط کرتی ہیں، یہ اتنی مربوط کرتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ دیوار کی اینٹیں جو ہوتی ہیں نا، اتنا ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، اتنی آیات ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ جزاک اللہ۔ سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔